حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ حساب کتاب تو صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے سے لگا لیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں۔ بعض اوقات ہم ان کے بارے میں ایسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتے۔ وہ کھڑکی بند کر لیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ کچھ ایسے منافق لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت اور لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ اگر حق کے راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کر لیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہے اور آخری غرور اس کے بچے۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کو کھانا مل جاتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ بھوک میں سو جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ ہیں جو اپنے اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ زندگی اور بھی آسان ہو جاتی ہے اگر وقت سے پہلے لوگوں کی پہچان ہو جائے۔ اپنی پرواز جاری رکھو، منزل لازمی ملے گا۔ کسی کے باتوں میں آؤ گے تو اپنی منزل کھو بیٹھو گے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے کی گئی نیکیاں ناپسندیدہ ترین لوگوں کے حصے میں دیکھیں گے۔ ناکامی سے حاصل ہونے والا سبق ہی ہمیں اصل کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیٹیوں پر بیٹھ کر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ وقت اور قدر کمال کی چیز ہے، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا اور جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ کچھ رشتے انسان کو توڑتے ہیں اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر ہی رکھ دیتے ہیں۔
برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین سوچا ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں کسی کو تکلیف دینے والا نہیں بلکہ دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دے۔ فجر کی نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دل تھک ضرور چکا ہے مگر اللہ پر یقین اب بھی ہے۔ جو کھو دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے اور ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ اگر سچ کہنے کا اکثر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا، کیونکہ سچ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ جو ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ بہتر نہیں بہترین ہوگا، لیکن جس دن رب پر یقین ہوگا۔ اگر دل لگانا ہی ہے تو اس سے لگاؤ جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ امید نہیں یقین رکھو، آنے والا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے خراب حالات کا واحد مسئلہ دین اسلام سے دوری ہے۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جو اللہ کے لیے روتے ہیں پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے رونے نہیں دیتا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، پر بات یہ ہے کہ کر کس سے رہے ہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کریں کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا رب ہی ہے۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، نمبر 1 جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ خیال رکھنا کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہوگا۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کے شکوے نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا
अल्लाह के दोस्त की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्त की निशानी है। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वह ऐब लगाओ जो ख़ुद तुम में मौजूद हो। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह, मायूस की दुआ कबूल नहीं करता। सिर्फ़ दो लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरे वह जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। ज़िंदगी में ख़ुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब वह आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तन्हा इंसान को कभी तन्हा न समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह ताला होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, कुछ रिश्ते अल्लाह ताला ख़ुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब न हो सके। बेशक वह जो करता है वह बेहतर करता है। अपनी ज़िंदगी के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, क्योंकि अल्लाह ने आपको हर उस नेमत से नवाजा है जिसकी हमारी औकात भी नहीं है। खूबसूरत है वह रूह है जो इख्तलाफात की शिद्दत के बावजूद भी अपने पास एक नर्म दिल रखती हैं। प्यार में शक और गुस्सा वही करता है जो आपको कभी खोना नहीं चाहता। नफ़रतें बेहतर हैं उस धोखे से जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। हर चीज़ नसीब से नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें दुआओं से मिलती हैं। जिन चीज़ों की अहमियत नहीं होती वह कभी ना कभी मिल जाती है। सिर्फ इंसान है जिनका कोई ना नेमल बदल नहीं, वह दोबारा भी कभी नहीं मिलते। जब किसी का वक्त आपसे ज़्यादा कीमती हो तो उन्हें बार बार तंग न किया करें। सब्र करने वाले बड़े ही सुकून में रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें इल्म होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। हमारी तकलीफ़ों का बढ़ जाना इस बात की निशानी है कि अब उसके बाद आसानी है। ज़रूरतों की वजह से नहीं, खुलूस की वजह से ताल्लुकात कायम रखो। एक खुदा का रास्ता चुन लो, बाकी रास्ते वह खुद बना देगा। मोहब्बत के भी बहुत रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। बाज़ औक़ात हम उन लोगों के लिए बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं होते। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ नहीं आते। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्दा और अच्छे दिल अक्सर ठोकर खाते हैं। दोस्ती का भरम वही लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल होता है। मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे यह आंसू खुशियों में बदलने वाले हैं। ज़िंदगी भर याद रहते हैं मुश्किल में साथ देने वाले और मुश्किल में साथ छोड़ जाने वाले।